الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ غافر مومن چوتھا درس ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے بھیجا موسیٰ کو علیہ السلام معجزے دے کر اور دلیل روشن، إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان، قارون کی طرف قصہ مختصر کر دیا، اور مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا ان کو، اس کو مختصر حذف کر دیا، جواب، رد عمل، اور یہی وہ پیغام آج سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، فقالوا ساحر کذاب، بولے کہ جادوگر جھوٹا۔ تو کتنا مختصر کر دیا، جامعت۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب حق پیغام کو لے کر آئے، یعنی ان کے پاس گئے لے کر، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس کا تھا وہ، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ جب حق کا پیغام، دیکھیے حق دوسری جگہ پر ہے وہاں صداقت، دین الہی، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، تو وہ ایک پیغام تھا، وہ اس تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب وہ پیغام حق لے کر آئے ہمارے پاس سے، تو کیا جواب دیا، اقتلوا، قتل کرو ان کے بچوں کو جو ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیے ترجمے پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا، یعنی غور کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قتل کا حکم دیا تھا جس وقت ولادت کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے، بس یہی سمجھتے ہیں، جبکہ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ یہاں قید لگائی گئی کہ ان لڑکوں کو قتل کرو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وہاں ایمان لانے کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ولادت کا وقت تھا، ولادت ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو ترجمے سے بھی سرسری گزرنا یہ مدد کچھ نہیں کرے گا، ہر چیز پر غور کریں، اور عورتوں کو چھوڑے، زندہ چھوڑے۔ تو کافرین کا جو مکر ہے یہ تو نامرادی ہوتا ہے، یعنی کافرین کا مکر، اس کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اب ساتھ میں رہیے 1 گھنٹے کے سفر میں۔ سب سے پہلے ہم نے بھیجا موسیٰ کو ہمارے معجزات لے کر۔ اب معجزات کیا؟ یہ کچھ احکام نہیں تھے وہ۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیشہ جیسے اپنا طریقہ کار ہے قرآن کی آیت سے، تو سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 101 نمبر آیت، اور بھی آیت ہیں مگر ایک کافی ہے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، 9 معجزوں کو دے کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ کتنے معجزے؟ 9۔ اب 9 کون سے؟ اس کے لیے پھر حوالہ ہے دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں جائیے، اور بھی قصص میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں 17 سے 22 تک آپ جائیں گے تو 2 معجزے ملیں گے، بہت مشہور ہیں، سبھی جانتے ہیں، عصا اور ید بیضا، یعنی وہ جو عصا پھینکنے سے جو سانپ بنتا تھا اور ہاتھ جب بغل میں دبا دیتے تو روشن ہوتا تھا، 17 سے 22 تک۔ بقیہ بھی 7 بچے۔ سورہ اعراف میں جائے 130، اس میں 2 ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، 61 سالی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پیداوار کی کمی، تو 4 ہو گئے، بقیہ بچے 5۔ سورہ اعراف 133 میں ایک ساتھ
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد ٹڈیا والکمل جوئیں والضفادع مینڈک والدم. ہو گئے 9. نوٹ کر لیا آیات ایک ساتھ. اچھا اب سمجھنا ہے اسے، جسے کہتے ہیں تدبر قرآن. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے صبح سویرے، تو فرعون اور لشکر نے پیچھا کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ عصا مارا. تو کتنے راستے ہوئے؟ 12. تو 10 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی. پھر جب صحرا میں گئے تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، لوگ بولے موسیٰ پانی کدھر ہے؟ تو ادھر وہی عصا کو پتھر پہ مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے. تو کتنے ہوئے؟ 11 ہوئے. پھر کھانے کے لیے بھوک لگی ہے تو من و سلوا. اس طرح آپ گنتے جائیں. تو فہم قرآن کسے کہیں گے؟ کہ قرآن میں 9 لکھا ہے، اور جب آپ گنیں گے تو درجنوں ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ قرآن کو اتنی اہمیت دے کر اس کا مطالعہ کرنا ہے. اب اسے سمجھنے کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے دور کو یاد رکھیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے نا. دیکھیں صورتیں لکھی ہوئی مکی مدنی. تو مکہ میں کون سی سورہ نازل ہوئی، مدینہ میں کون سی ہوئی، دونوں محل میں فرق ہے. مکے میں کبھی آپ کو ایسی صورت مکی نہیں ملے گی کہ زکوٰۃ ادا کرو. وہاں تو ایمان کے لالے پڑ گئے تھے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم نازل ہوگا؟ تو پھر ایک دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا، وہ بھی بہت اہم ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اولاد ہوئی. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ادوار کتنے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ 9 آیات اور گنو تو 12 اور 13. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک دور بچپنے کا، جس وقت حکم ہوا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرو اور بچیوں کو زندہ رکھو بلا کسی قید کے، جتنے بھی بنی اسرائیل تھے. یہ کب تک چلا دور؟ فرعون کے محل میں پلے بڑے ہوئے، یہ ایک دور کہلائے گا. پھر اتفاق کے طور پر ایک قبطی کا قتل ہوا تھا، ابھی مختصر کر رہا ہوں. تو پھر آپ کو وہ مصر چھوڑ کے مدین جانا پڑا. اب مدین میں دوسرا دور ہوا نا. پھر مدین میں جب آپ کو یہ 2 نشانیاں ملی، اب واپس ہوئے اللہ کے حکم سے. تو اب یہ تیسرا دور کون سا؟ جب مصر آئے ہیں واپس. پھر چوتھا دور کون سا؟ جب اپنی قوم کو لے کر مصر چھوڑ کے چلے گئے. 4 ادوار ہوئے. اب آپ بتائیے کہ نشانیاں جو فرعون، دیکھو آئے تھے الا فرعون و حامان ہے نا. نشانیاں کس کی طرف لے کے جاؤ؟ معجزے فرعون کی طرف. تو فرعون کی طرف جب آئے تھے تو شروع میں 2 ہی معجزے لائے تھے. پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ایک کے بعد ایک، قحط سالی، پھلوں کی پیداوار کی کمی، طوفان. تو یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 9. اب آپ بتائیے، جب یہ نکلے ہیں اور جب پانی کے 12 راستے بنے ہیں تو یہ معجزہ فرعون کے لیے تھا؟ نہیں. کس کے لیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے. تو 9 آیات الی فرعون، 9 آیات الی فرعون و ملئہ، یعنی کیا؟ 9 نشانی فرعون کی طرف، 9 معجزے فرعون کی طرف. تو یہ فرق ہے. اب پانی، پتھر پہ ڈنڈا مارا تو پانی کے جسم میں کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ اس فرق کو سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ غیر مسلم مطالعہ کرتے ہیں اور ہم مسلم مطالعہ نہیں کرتے. دیکھیں فرق ہوا نا جی. یہ ادوار ہے. تو اب 9 معجزات اور سلطان اور مبین. اب سلطان کے معنی کیا؟ دیکھیں ڈکشنری نکالیں گے نا، اکثر ہمارے یہاں کے علماء مصباح اللغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ عربی ٹو اردو.
تو وہاں آپ کو معنی ملیں گے سلطان بادشاہ، سلطان کے معنی زور، سلطان کے معنی دلیل. مگر یہ لکھی کہاں سے گئی؟ قرآن. تو ہمیں چاہے کہ قرآن کی ڈکشنری سے سمجھیں. تو سلطان کے معنی بادشاہ، اس کے لیے کوئی کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں. سلطان کے معنی زور، قوت. سورہ ابراہیم 22 نمبر آیت. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو الزام لگائیں گے کہ یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا. شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان. کیا مطلب؟ میں نے تم کو گمراہ کیا، مجھے کچھ زور قوت نہیں دی تھی اللہ نے. کسی کو پکڑ کر لے گیا تھا میخانے میں؟ نہیں، وہ تو ابھارتا تھا، وسوسے ڈالتا تھا. تو کیا معنی ہوئے دوسرے؟ زور و قوت. تیسرے معنی کیا ہوئے؟ اسی سورہ میں 56 آیت پر پڑھیں گے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے. تو کیا معنی ہوئے سلطان کے؟ دلیل کے بھی ہوئے. تو یہاں پر ہے ہم نے دلیل، یعنی معجزات تو دیے تھے 9، اور کیا؟ دلیل. دلیل کیسی؟ مبین. مبین کے کیا معنی؟ روشن. روشن ہی نہیں، چراغ بھی روشن ہوتا ہے. ہم روشن، خود روشن، دوسرے کو روشن کرنے والا. تو یہ جو دلیل جو دیے تھے نا، خود روشن تھی، لیکن اکثر ترجمہ کرتے ہیں واضح تھی. واضح وضاحت سے. یبین اللہ آیات، اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے. تیسرے معنی کھول کر بیان کرتا ہے. چوتھے معنی صریح. صریح سمجھتے ہیں نا، بالکل صاف. اور معیاری اگر چاہتے ہیں تو آشکارا اور عیاں، یہ اس کے ترجمے ہوئے ہیں. تو عیاں کے معنی وہی کھلم کھلا، آنکھ سے. جیسے امام بخاری نے فرمایا تھا کہ انکم سترون ربکم عیانا، اپنے رب کو کل انشاءاللہ دیکھو کیسے؟ بالکل کھلا کھلا. تو یہ مبین کے معنی. تو 9 نشانیاں اور دلیل کیسی. اب جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب ہے وہ، لیکن سمجھنا ہے کہ کئی اس کے ترجمے ہوتے ہیں. اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. تو آپ سمجھ میں آئے ہم کون سے دور میں ہیں اس وقت؟ تیسرے دور میں ہے نا. پہلا بچپنے کا، دوسرا مدین کا، اور تیسرے دور میں ہے. پھر لوٹیں گے انشاءاللہ پہلے دور کی طرف. تو فرعون کی طرف یعنی کیا؟ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ فرعون، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے حالات حاضرہ کے مطابق جی. اور حامان تو اس کا وزیر تھا. اور قارون جو ہے بالکل واضح ہے. قارون تو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہ، ہو چکا ہے سورہ سبق اس پر، کہ قارون بنی اسرائیل سے تھا. تو فرعون، حامان اور قارون کس جماعت میں سے تھا؟ آل فرعون میں ہو. نسلی اعتبار سے وہ بنی اسرائیل سے تھا. تو اب سنیے دھیرے دھیرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فرعون، مصر کے بادشاہ کو فرعون، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کسرا اور اپنے یہاں کیا راجا. تو پھر سورہ یوسف میں آپ میرے ساتھ تھے ہے نا. سورہ یوسف میں کس کا ذکر ہے؟ مصر کا. تو سنیے کہ جب خواب گرا بادشاہ کو تو بھیجا ہرکارا. کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں تعبیر کر کے لاتا ہوں. جب تعبیر کر کے لایا قید خانے میں سے، تو کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال الملک ایتونی بہ. ابھی فرعون کا ذکر نہیں ہے، بادشاہ، ملک. اب جب محو گفتگو رہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ آئے، مختصر کر رہا ہوں شرطوں کے ساتھ، قصہ پڑھ چکے ہیں. تو کہا کہ وقال الملک ایتونی استخلصہ لنفسی. یہ تو دماغی آدمی ہے، میں اپنے لیے خاص کر دوں گا. تو ملک کا لفظ آیا ہے. تو یہ کون سی بستی تھی؟ مصر. اب کیسے جواب سمجھنا؟ کیسے بھائی؟ قرآن کو سمجھنا ہے نا. تو کیا تدبر ہے اس کا؟ سنیے. یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن کون سا؟ کنعان.
تو بنی اسرائیل کہاں کے ہوئے؟ کنعانی ہوئے. یہ شام کی ایک بستی کا نام ہے، ان کا آبائی وطن کنعان. جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اللہ نے انہیں اقتدار دیا. اس وقت وہاں کون تھے؟ ملوک. فرعون نہیں تھے. کون تھے؟ بادشاہ تھے. اور کون تھے؟ فرعون کا قبیلہ تھا، قبطی تھے. قبطی جانتے ہیں نا؟ تو جیسے کہ ہمارے یہاں ہم سب ہندوستانی ہیں، لیکن حکومت کس نے کی؟ مغلوں نے. تو یہ حکومت کرنا ایک قبیلے کا، ایک فیملی کا ایک تخصص رہتا تھا، اور وہ چلتا رہتا تھا جب تک کہ اللہ چاہے. تو جب یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ نے انہیں اقتدار دیا، تو وہ بادشاہ بنے، اور سب بنی اسرائیل مصر چلے گئے. اب کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہمارے ہندوستانیوں کی حالت ہوئی ہے. مغلوں نے 800 سال تقریباً حکومت کی، اور اب کیا ہوئے؟ مغلوب، کمزور، ضعیف. وہی حالت بنی اسرائیل کی ہوئی. اب نہ جانے کیوں ان میں کچھ حالات ایسے ہو گئے. اب جو قبضہ کیا تو فرعون قبیلے نے، تو ملوکیت ختم ہو گئی، اور کیا آ گئی؟ فرعونیت آ گئی. بس اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ فرعون. لیکن ایک قرآن کا مطالعہ کرنے والا وہ تو یہ نہیں کہے گا نا، یہ اس میں تفصیل ہے. اب سنیے فرعون کے معنی کیا. فرعون کے معنی بادشاہ کے نہیں. بہت فرق ہے بادشاہ میں. دیکھیں ہمارے یہاں بادشاہ کی پوجا نہیں ہوتی تھی. ہوتی تھی؟ نہیں. وہ تو دیوی دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ دیوی دیوتا کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھگوان کے اوتار. جس ہم کہتے ہیں اللہ، تو وہ کہتے ہیں بھگوان اس کے اوتار. مگر فرعون کے معنی جیسے کہ صاحب الکشاف علامہ زمخشری نے بیان کیے ہیں، فرعون کے معنی دیوتاؤں کے اوتار. اوتار نے اولاد. تو فرق ہے اوتار میں اور اولاد میں. جیسے کہ مسیحی اولاد سمجھتے ہیں اللہ کی، تو فرعون کو جب دیوتاؤں کی اولاد کہا گیا، اس لیے فرعون کی بھی پوجا ہوتی تھی. تو فرق ہوا. یہ ہے فرعون. حامان تو وزیر تھا، اور قارون تو بنی اسرائیل میں سے تھا، دولت ملی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، قارون اکیلا نہیں تھا. جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کی کنجیاں جو ہے کئی افراد اٹھاتے تھے، تو ایک جماعت چھوٹی سی بنی اسرائیل سے ان کے ساتھ ہو گئی تھی. اب سنیے گا. فقالو، پیغام پہنچا دیا. وہ پیغام کیا تھا وہ اصل میں سمجھنا ہے. پیغام کیا تھا؟ تو اس پیغام کو ہم آگے بتاتے ہیں. فلما جاءہم بالحق، تو پیغام سنا دیا. پیغام سنانے کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ ساحر کذاب. کیا مطلب ساحر؟ کہ جو معجزے دکھلائے تھے نا 2، یہ بھی ذہن میں رکھیے. بقیہ تو بعد میں ہوئے، یہ کے بعد دیگر ہے. تو معجزے دیکھ کر انہوں نے الزام لگایا کہ جادوگر ہے. اور یہ گزشتہ میں بیان کر چکا ہوں کہ تینوں قسم کے لوگ ہیں. پارلیمنٹ والے ہیں، مشورہ دینے والے ہیں، وزراء ہیں، اور مالی تجار ہیں، یعنی مال والے ہیں. گزشتہ وضاحت اس کی ہو چکی ہے. کذاب کیوں کہا؟ اس میں کذاب کی کیا بات ہے؟ تو سنیے کذاب کیوں کہا. فلما جاءہم بالحق من عندنا، حق پیغام لے کر آئے. تو حق پیغام میں آپ کو وضاحت سے سنا دیتا ہوں. اصل میں مختصر یہ ہے پیغام. فقولا انا رسولا ربک. کیا کہو فرعون سے؟ لیکن ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں. دیکھیے، اذهب انت واخوک، تم اور تمہارے بھائی جاؤ فرعون کے پاس. پھر اذهبا الى فرعون، یہ سورہ طہ کی آیت ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مضمون اس کو 40 سے شروع ہو رہا ہے یہ. اور کیا کہو؟ نرمی سے گفتگو کرو. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ ہمیں کہیں کوئی زیادتی نہ کرے. دونوں نے جواب دیا، لا تخافا، ڈرو نہیں، انی معکما اسمع و ارا، میں تم لوگوں کے ساتھ میں ہوں. کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ اور ہارون کو. اب میت کا میں نے وضاحت کیا تھا، عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے پاک ہیں. تو یہ عقیدے کی بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا نہیں.
اللہ تعالیٰ کے میت کی صفت دیکھیں، نوٹ کر لے، اسمعوا و ارا، وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ عقیدے کی بات ہے. کیا کہا؟ فقولا، کہو، انا رسولا ربک، ہم کیا ہیں؟ دونوں رسول ہیں. مگر اور سنیے، فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پیغام کیا؟ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو. یہ پیغام، اس لیے میں اس پر اتنی محنت کیا. کیا مطلب؟ تو موسیٰ علیہ السلام کس لیے مبعوث ہوئے؟ بھائی بنی اسرائیل کون تھے؟ اہل کتاب تھے، مسلمان تھے. کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ یوسف علیہ السلام کے والد سے لے کر چل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آئے کیوں؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ بنی اسرائیل کو مسلمان بنانے نہیں. بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے، جیسے ہم کمزور ہو چکے ہیں اس وقت مسلمان عالم اسلام. اور فرعونیوں نے ملوکیت کو ختم کر کے ان کو ایسا غلام بنایا تھا کہ ہر حقیر کام ان سے لیتے تھے. بھائی کام تو بہت ہے، منشی کے بھی کام ہے، مگر نہیں حقیر کام. اینٹیں بناؤ، کھڈے کھودو. تو کس لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ تو سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اور 2 نشانیاں بھی دی. پھر کیا؟ ہمارا مقصد بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ دے دو. اچھا، بنی اسرائیل کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں، کیوں؟ کام کاج کیسے چلے گا؟ یہ وہ پیغام ہے. تو کیا کہا؟ جادوگر اور جھوٹا. اب سمجھ گئے جی؟ فلما جاءہم بالحق. اچھا اب غور سے سنیے. قال اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه. پہلے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا. وہ تو سیرت طیبہ کے مالک تھے، اخلاق حسنہ کے مالک تھے. کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، جو ایمان لائے اس کے ساتھ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو. شرط لگا دی، قید لگا دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اس تیسرے دور میں، لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا. تو کون سے لوگ تھے؟ آل فرعون سے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ تھے ہی، وہ تو تجدید ایمان ہوگا ان کا. فرق ہے نا کہ جو ایمان لائے. تو دیکھیے اس میں شرط لگی ہے اور شدت نہیں ہے. ہرکارے نہیں بھیجے، داعیہ نہیں بھیجی کہ جہاں 9 مہینے ہوئے 7 مہینے ہوئے دیکھتے رہے. نہیں، جو ایمان لائے. تو فرق ہوا نا جی. اور عورتوں کو زندہ چھوڑو. اب یہ ایسا کیوں؟ اس کی حکمت تو آپ جانتے ہیں. وہاں پر حکمت یہ تھی کہ خواب گرا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو پھر تمہاری حکومت کا تختہ پلٹے گا. یہاں خواب کی بات نہیں تھی، یہاں دوسری بات ہے کہ اس پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکے بھی تو ایمان لائیں گے نا. تو ایک میجورٹی بنے گی اس خوف سے. دیکھو فرق ہے دونوں آیتوں میں. اب ایک ترجمہ والے دونوں آیت کو ایک ہی سمجھتے ہیں، تو ہمارا کیا قصور؟ اور عورتوں کو زندہ، آپ سمجھتے ہیں کہ عورتیں زندہ رہیں گی تو کام کریں گی گھر کا، یہ اس کے مقاصد میں تھا. مگر جس طریقے سے وہ مقصد اس کا ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قید الکافرین الا فی ضلال، کہ کافرین کے قید میں، مکر میں کوئی ثبات نہیں، کامیابی نہیں، ٹھکانہ ہی نہیں کوئی. جو بھی ترجمہ کریں. تو پہلے بھی وہ ناکام ہوا اور ابھی بھی ناکام ہوا. اب یہ 9 آیتیں ہوئی. اب شروع ہو رہا ہے فرعون کا رد عمل سختی کے ساتھ. تو ساتھ میں رہیے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. کیا کہہ رہے ہیں فرعون؟ جب لوگ ایمان لانے لگے، ضرونی، چھوڑو مجھے، قتل کروں میں موسیٰ کو
علیہ السلام، اور وہ بلائے اپنے رب کو، کہہ رہا ہے نا انی رسولہ، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے۔ دوسرا ڈر کیا؟ او ان یظہر فی الارض فساد، اس زمین میں فساد برپا کر دے۔ یہ ضروری کیوں کہہ رہا ہے؟ فرعون کہتا ہے ضروری چھوڑو مجھے، تو معلوم ہوا کہ کسی نے اس کے ہاتھ پکڑے رکھے تھے رسی سے، مجھے چھوڑو۔ اس کی ہمت کیوں نہیں ہوئی کہ وہ قتل کرے؟ جرأت نہیں ہو سکتی کہ تلوار پکڑے اور موسیٰ کو مارے، جرأت نہیں۔ تو کیوں؟ کس نے پکڑا تھا اسے؟ ضروری اسے وہ کہتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو مجھے جانے دو، گھر والے روکتے ہیں مت جائیے، چھوڑو میں جا رہا ہوں جی، تو کس طاقت نے اسے روکا تھا؟ کیوں قتل نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی الذین آمنوا معہ، وہ جانتا تھا کہ اس نیک سیرت آدمی کی بات متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے درباریوں میں، جسے ہم پارلیمنٹ کہیں گے، اس میں بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر میں قتل کر دوں گا تو یہ ہم سے نفرت کر کے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ اسے ڈر تھا کہ اس درجے پر پہنچ چکے تھے وہ، اور ابھی مزید تفصیل آ رہی ہے آپ کے سامنے، اور مذاق اڑا رہا ہے اپنے رب کو۔ کس کے؟ اپنے رب کو۔ اور جب انہوں نے یہ معجزات دکھلائے، دو معجزے دکھلائے، تو اس رعب کو ڈھیلا کرنے کے لیے اس کی ایک ذاتی غرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے، یہ مجھے ڈر ہے۔ اور فساد کیسا؟ کہ اس کی ایک ٹیم بن جائے گی، جماعت بڑی ہو جائے گی، اور ہماری جماعت ان کی جماعت ٹکرا ہوگا، یہ فساد۔ اب جب قتل کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں نے اپنے آپ کو میرے رب کے اور تیرے رب کے پناہ میں دے دیا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی شیطان سے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی عذت، پاسٹ کا صیغہ، میں نے دے دیا پناہ میں، کس کی؟ اللہ کی۔ جب فرعون میرے قتل کی بات کر رہا ہے، پناہ میں دے دیا، مگر میرا ہی رب نہیں، وہ مذاق کر رہا تھا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، تمہارا بھی رب۔ من کل متکبر، ہر متکبر کے سے، ہے نا کہتے ہیں نا من الشیطان، کہتے ہیں نا فرار، ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں پر ایک تو اس تو سمجھنا ہے، اور ایک متکبر، اور لا یؤمن بیوم الحساب، یہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اصل میں متکبر یعنی کیا؟ تکبر، جس میں انانیت ہے، خود غرض ہے، خود پرست ہے، اسے کہیں گے متکبر۔ اور یہی وہ تکبر ہے کہ جو آخرت کے دن کو ماننے سے، تسلیم کرنے سے مانے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کئی دفعے ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ وہ پناہ، وہاں تو بات ہو رہی ہے کس کی؟ فرعون کے قتل کرنے کی، تو یوں نہیں کہا کہ فرعون سے، یہ اس میں اہم نقطہ ہے۔ وہ جو پناہ مانگ رہے ہیں کہ صرف فرعون ہی نہیں، ہر متکبر سے میں فرار چاہتا ہوں، یہ ہے اعجاز۔ تو ہمیں بھی جب پناہ مانگنا ہے تو ہر شر سے، دیکھو من شر ما خلق، کسی ایک فرد کے شر سے نہیں، ہر، یہ تعلیمات قرآنی ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، لیکن عذتوں کو سمجھنا ہے۔ یہ عذتوں کا کیا مطلب؟ پناہ کا کیا مطلب؟ عذت کے معنی میں نے پناہ چاہی اللہ کی۔ یہ پناہ جو ہے نا، کسے کہتے ہیں پناہ؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں گود، یعنی جیسے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، کہاں داخل ہوا؟ پناہ میں داخل ہوا نا۔ آپ کے مکان میں ایک شخص آیا، آپ کے پناہ میں آیا۔ اس پر تھوڑا سا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی پناہ تو پھر آخر میں رکھوں گا۔
زمانے جاہلیت میں بھی اس کا دستور تھا. کب؟ زمانے جاہلیت میں بھی. کس کا؟ یہ پناہ کا. کیا دستور تھا؟ کہ جب کوئی دشمن آپ کی بستی میں آ گیا، جماعت المسلمین کا دشمن ہے، مگر ایک شخص نے کہا کہ یہ میری پناہ میں آیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زمانے جاہلیت سے یہ رواج تھا. غیروں نے لے لیا، مسلمانوں نے کھو دیا. یہ پیغام دینا ہے. غیروں نے لے لیا. بھائی ہمارے یہاں کس کی گورنمنٹ تھی؟ برٹش کی نا. آپ جانتے ہیں اگر بس ہے، ٹرین ہے، کمپنی ہے، بینک ہے، اگر کسی ڈرائیور سے جھگڑا ہو جائے تو اس کو مارتے ہیں، بولتے ہیں نیچے اتریے. کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں نیچے اتر، کیونکہ وہ پناہ میں ہے. تو مطالعہ کس نے کیا قرآن کا؟ غیروں نے کیا. سمجھ رہے ہیں پناہ کیا ہوتی؟ معمولی چیز نہیں ہے. اچھا، میں نے کئی فیملیز کو دیکھا، آتی تھیں میاں بیوی بچے. میں نے احساس کیا کہ انہیں اس کا علم ہے، وہ بچوں کو پناہ میں رکھتے ہیں. لیکن ہماری فیملیوں کو بھی میں نے احساس کیا. دیکھیے اس کو غور سے سنیے، خاص کر خواتین حضرات. دیکھیے بچوں کو پالنا ہے تو اس کے لیے تربیت دی جاتی ہے. اب تو ہمارے یہاں کہاں تربیت ہے؟ ماں باپ کی تربیت نہیں ہوئی تو کہاں سے ہوگی؟ قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں. سنیے، بچہ آپ کے بھی بچے ہیں، اگر باہر سے کوئی مہمان آیا تو کہاں بھاگتا ہے بچہ؟ یا ماں کے پاس، یا بڑے بھائی یا بڑی بہن، ہے نا. اس کا نام کیا؟ پناہ. کیا اس کا نام؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کی، میرے بہن کی گود محفوظ ہے. تو غور سے سنیے. کبھی ہوتا ہے تو میں کبھی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں اگر بچے کو مار رہی ہے تو باپ کی گود میں بھاگتا ہے. ماں کا فرض ہے کہ باپ کی گود میں جب گیا ہے تو اسے نہ مارے. کیوں؟ باپ کی پناہ میں گیا. اگر باپ اسے ڈانٹ رہا ہے، ماں کی گود میں گیا، اب اس کو ماں کی گود سے نہ کھینچے. کیوں؟ ماں کی پناہ میں گیا. کیونکہ پناہ جو ہے نا ایک عظیم چیز ہے. اگر اس کی گود سے ماں کے کھینچ کر مارا، وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جائے گا. تو ہمارے بچے جو کمزور ہوتے ہیں نا، چونکہ ماں باپ کی تربیت نہیں، اس وجہ سے. تو پیغام سمجھ گئی ہے؟ چلے اور ایک پیغام بتاؤں، یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری اور دیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ حدیث بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو سنیے، شاید آپ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. مختصر کر رہا ہوں. قال الاوزاعی سألت الزہری عن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی بیگمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے پناہ مانگی ان سے. ابھی بھی سمجھے نہیں ہوں گے، چلو میں واضح کرتا ہوں. یعنی نبی سے پناہ. تو سنیے گا. اخبرنی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی یہ روایت کس سے مروی ہے؟ عائشہ صدیقہ سے. ان ابنۃ الجون، اس کا نام مخفی رکھا چونکہ عیب ہے نا، مخفی رکھا. لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادخلت یعنی جب شادی ہوتی ہے نا تو دو سسٹم چل رہے ہیں. ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو سہیلیاں لے کے بیٹھتی ہیں اور دولہا داخل ہوتا ہے، یہ بھی رائج ہے. ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ دولہا اندر بیٹھتا ہے اور سہیلیاں اس کے اندر چھوڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دونوں صحیح ہیں. تو کیا ہوا کہ اسے داخل کیا گیا اندر. لما دنا رسول اللہ علیہ وسلم، کون؟ جب قریب ہوئے، چونکہ اب جب داخل کرتے ہیں تو دولہا اسے کھینچتا ہے. اس نے کیا بولی؟ اعوذ باللہ منک. کبھی سنا آپ نے؟ اللہ اللہ. کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی پناہ. کس سے؟ ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان. اب بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا رد عمل تھا؟ فرمایا لقد عذتی بعظیم، تو نے پناہ چاہی جو سب سے عظیم ہے. میری کیا حیثیت؟ الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر ملو، اور پھر جو ذمہ دار ہیں حکم دیا کہ کچھ دے دلا کے اسے رخصت کرو. اب اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہ ہے پناہ. اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی پناہ. کس کی؟
اللہ کی پناہ. تو پیغام سمجھ گئے نا جی. اللہ کی پناہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کی پناہ میں چلا گیا، جاؤں گا نہیں. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ میری پناہ تو تیری حفاظت بنی اسرائیل نہیں بلکہ کون؟ فرعون میں سے، دشمنوں سے میں ہی کرے گا. ہے نا؟ مطلب پناہ جب کوئی اللہ کی چاہے تو اللہ تعالیٰ کا جلال کہ تو نے میری پناہ لی، تیرا دوست نہیں بلکہ دشمن تیری حفاظت کرے گا. سنیں کہاں ہے ہم لوگ؟ ہم اللہ کی پناہ لیں، ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہیں. کون ہماری حفاظت کرے گا؟ دشمن. دشمن کے دربار میں سے. تو یہی ہے وہ اب جو قصہ آ رہا ہے. اتنی تمہید تھی کس کے لیے؟ جس کی یہ آیتیں آگے آ رہی ہیں. یہ کون تھا؟ یہ آل فرعون سے تھا. اب کیسے پہنچ گیا ہو؟ سمجھ گئے میرے پیغام کو کہ جب پناہ مانگی اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری حفاظت کون؟ آل فرعون میں سے. تو اب اس کا مختصر سا تعارف کرا دوں کہ شروع ہونے سے پہلے دیکھیے، پہلے آیت پڑھتا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. جی اب ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ایک مومن آدمی آل فرعون کا، اس نے جو ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ اور تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کا وبال جھوٹ کا، اگر سچا ہے تو ہو سکتا ہے جس کا تم سے وہ وعدہ کر رہا ہے کچھ وبال تم کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر مصرف کو اور جھوٹے کو. مصرف یعنی حد سے تجاوز کرنے والا. اب یہ جو شخص ہے اس کا تعارف آپ کو کرا دوں. پڑھ چکے ہیں آپ. پہلا دور جس وقت اتفاقی طور پر ایک قبطی اور ایک اسرائیلی جھگڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کیا ہوا؟ فَوَقَذَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا تو وہ اس کا معاملہ تمام کر دیا. پڑھ چکے ہیں نا قصہ جی. یہ پہلے دور کی بات تھی. دوسرے دن وہی بنی اسرائیل اور دوسرا قبطی. یہ قبطی جانتے ہیں؟ قبطی تو مصر کی جو فیملی ہے نا یہ قبطی کہلاتی ہے. اور یہی وہ قبطی ہے ماریا بنت شمون القبطیہ. تو فخر ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں. فرعون تو حکومت کرنے والے. تو دوسرے روز پھر وہی بنی اسرائیل جھگڑ رہا تھا کسی اور قبطی سے. اب اسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ آج یہ مجھے مار رہے ہیں. تو کہہ دیا تھا نا کہ کل کی طرح تم آج پھر قتل کرو گے. تو وہ خبر دربار میں پہنچ گئی. دربار میں اب دربار کہاں تھا؟ آیت کیا ہے؟ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ہے نا، ہو چکا ہے. ایک آدمی طرف، اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ دور. جیسے مسجد اقصیٰ دور، جیسے حمزہ کا مخرج منہ سے دور. تو پارلیمنٹ جو محل ہوتا ہے نا بادشاہ کا، وہاں مشورہ نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے نا جہاں شور نہ ہو. تو ان کا بھی مشورہ کے لیے ایک ہال بنایا گیا تھا. وہاں سے آیا. کون آیا؟ وہ بھی اس مشورے میں تھا. مشورے میں معمولی لوگ نہیں بیٹھتے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسیٰ، بولا کہ موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اب راز فاش ہو گیا کہ قاتل تم ہو. تو وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ اب موسیٰ کو قتل کر دو. فخرج انی لک من الناصحین، اب تم یہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اب دوسرا دور شروع ہوا.
لیکن پیغام مجھے یہاں کیا دینا ہے؟ اذکر ربی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے انسان کہاں سے پیدا کیا؟ دشمنوں میں سے. یہ بات واضح بھی. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے، دیکھیے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور یہ وہی آدمی ہے، اور وہاں پر جاء رجل یسعی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ پہلے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو ایمان کی دعوت نہیں دی تھی. وہ تو اخلاق حسنہ رکھتے تھے، پاکیزہ رکھتے تھے، لوگ متاثر ہوتے تھے. تو یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں، حق پرست، حق شناس تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ چکا تھا، لہٰذا ان کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے تو اس نے اسے غلط سمجھا اور چپکے سے چھوٹی گلیوں سے من اقصی المدینہ دوڑتا ہوا آیا. یہ وہ شخص ہے. لیکن اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام یہ تیسرے دور میں ہے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، رسولہ ربک کہہ رہے ہیں، تو ایمان لے آیا. لیکن ایمان کیسے لایا؟ غور کیجئے، دیکھیے قرآن کا اعجاز. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ قال رجل مؤمن یکتم ایمانہ، نہیں فرمایا. قال رجل مؤمن یکتم ایمانہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ من آل فرعون یکتم ایمانہ. تو فرق کیا ہے؟ دیکھیے، قال رجل مؤمن ہے نا، من آل فرعون یکتم ایمانہ. جو رجل مؤمن ہے، اس بات کے لیے میرے اس درس میں تھے نا، اگر وہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، تو پھر میں اس کا اعادہ کیے دیتا ہوں. وامرأۃ فرعون، آسیہ کو کیا کہا؟ وامرأۃ فرعون. اور سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو وازواجہ امہاتکم ہے نا، ازواج. وامرأۃ لوط، وامرأۃ نوح ہے نا. جی کیوں؟ آسیہ فرعون کی زوجہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مسلمان. ہاں، تو اسی فرق کو آپ سمجھیے. جو رجل مؤمن ہے وہ آل فرعون سے نہیں ہو سکتا. وہ تو آل فرعون سے تھا، لیکن جب ایمان لایا تو ہاں، اس لیے اسے بعد میں لایا یکتم ایمانہ ہو، ورنہ پہلے لاتے تھے. وہ آل فرعون سے تھا. آسیہ بھی فرعون کی امراتن تھی، زوجہ نہیں. تو اس فرق کو سمجھ رہے نا، یہ اعجاز ہے اس کا کلام پاک کا. قال رجل مؤمن، کہا کون تھا وہ؟ من آل فرعون یکتم ایمانہ. اللہ. اچھا، یکتم ایمانہ کا کیا مطلب؟ اور ابھی وہ بول پڑا نا. تو اس وقت ایمان اس نے چھپایا تھا آج تک، یعنی یہ تیسرے دور کی بات ہے، اس لیے چھپایا تھا کہ وہ دربار میں تھا. یوں سمجھے کہ پارلیمنٹ کا رکن تھا، مشورے کا رکن، ایک مشیر تھا. اگر وہ اعلان کرتا ہے ایمان کا تو خطرات زیادہ تھے. لیکن اب جس پر ایمان لے آیا، کس پر ایمان لایا؟ موسیٰ پر، یعنی رب موسیٰ پر. جیسے کہ ہم ایمان لاتے ہیں نا اللہ پر، رسول پر، تو موسیٰ پر ایمان لایا نا. اس کی جان خطرے میں ہے. اب اس کا ایمان چپ رہنے کا نہیں، اگر وہ چپ رہتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے بول پڑا. سمجھ گئے اس نقطے کو؟ تو ہم مومن ہیں، ہم بھی مصلحتاً خاموش رہیں، لیکن جب مصلحت آئے قرآن پر، اللہ پر، رسول پر، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کہیں، لکھیں، بولیں، اس کا رد کریں. باقی مصلحت سے خاموش رہنا، اس کے کچھ حالات اس کے مناسب ہوتے ہیں، ورنہ ہر وقت ہم خاموش رہیں تو بہرحال اب وہ کہتا کیا ہے سنیے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مطلب ہے کہ تمہاری سوچ ناقص ہے، تمہاری سوچ ادھوری ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اور فرعون جانتا تھا، وہ لڑکار رہا ہے کہ وہ حقیقی رب نہیں ہے. اس لیے کہ جب بارش برسنا کم ہو جائے تو وہ خود موسیٰ کی طرف بھیجتا تھا لوگوں کو کہ تمہارے رب سے دعا کرو. وہ خود بھی اپنے رب کو پکارتا تھا،
تو وہ جانتا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. تمہارا رب مطلب للکار رہا ہے کہ تم رب نہیں ہو, تمہارا ایک رب ہے, اور کھلی ہوئی نشانیاں جو اس نے بتلائی یہ لے کر آیا ہے. اچھا, پھر اس کا انداز دیکھیے لیکچر کا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. چلو تمہارے سوچنے کے مطابق وہ جھوٹا ہے, تو جو کوئی یوں کہے اپنے رب پر جھوٹ باندھے کہ میں تمہارے رب کا, میرے رب کا رسول ہوں, اگر وہ جھوٹا کہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے, اس کا وبال اسی پر ہوگا, آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن چیزوں سے ڈرا رہا ہے وہ تمہیں پہنچے گی. بعد الذی یعدکم. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. دیکھیں کیسا مومن تھا. یہ ایسے آیتیں بار بار آئی ہیں, لیکن وہاں اس کا مطلب اور ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا, چپکاتا نہیں, یا تم, یہ بات یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری صرف آگاہ کرنا ہے, لہذا میں ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور جھوٹوں کو صرف ترغیب ہی دے سکتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر جائیں اور جو جھوٹ بولیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. دونوں معاملات اس نے صاف کر دیا. اب پھر ایک نصیحت کر رہا ہے, سنیے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اب یہ بھی خطاب دیکھیے, خطاب چل رہا اس شخص کا, لیکن فرعون نے مداخلت کی اس آیت میں. اس کو ذہن میں رکھیے گا کیسے مداخلت کی. وہ کہتا ہے کہ میری قوم ظاہرین, آج سلطنت میں تم غالب ہو. فرعون غالب تھا زمین پر, غلبہ تھا اس کا, لیکن سنیے اگر اللہ کی جانب سے کوئی آفت آ جائے, ان جاءنا, تو کون مدد کرے گا. دیکھیے دوسری نصیحت کی. اب یہ اتنا کہنے لگا اور سب غور سے سننے لگے تو فرعون کو ڈر ہوا تو مداخلت کی. قال فرعون بولا کہ ما اریکم الا ما ارا, میں جو سمجھتا ہوں وہی میں رائے دے رہا ہوں. وما اہدیکم, اور میں تمہاری رہبری وہی کر رہا ہوں جو سبیل الرشاد, جو تمہارے لیے بہترین راستہ ہے. یہ وہ بول پڑا. کیوں بول پڑا؟ کہ دیکھا کہ لوگ تو غور سے سن رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, اور ویسے بھی پہلے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے, اس کا تو ابھی پتہ چلا. جی تو پھر کہتا ہے وہ. اب دیکھیے غور سے سنیے, اس آیت میں اس کا لیکچر یہ ہے, اس کا خطاب یہ ہے کہ کسی آفت سے ڈرا رہا ہے. اب اس نے مداخلت کی تو دیکھیے اب کس سے ڈرا رہا ہے, آگے بڑھ گیا عذاب. سنیے. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. تو جو مومن شخص ہے کہتا ہے کہ اے میری قوم, مجھے خوف ہے تم پر کہ احزاب کے دن جیسے عذاب نہ آئے. مثل یوم الاحزاب. ابھی احزاب کی شرح آگے ہے, اسے بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر یوم بتاتے ہیں. مطلب احزاب یعنی کیا, کون سی جماعتیں, پچھلے جو جماعتیں گزری ہیں. عذاب کے معنی جماعتیں, قومیں جو نافرمانی کی ان پر ایک عذاب کا دن آیا. تو سنیے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد. دیکھیں عذاب کی شرح کہ جیسے کہ قوم نوح پر جو عذاب آیا. داب کے معنی سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں, تکلیف, قحط-سالی یعنی عذاب, لیکن یہ دنیا کا عذاب. عاد, سمود اور جو ان کے بعد میں آئے. ٹھیک ہے, یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں. کیا نوٹ کریں گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رجل مؤمن من آل فرعون. کیا کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے ہے نا, مثل. تو معلوم ہوا کہ عاد اور سمود, اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہاں مدین صالح قریب ہے, کہ یہ بالکل آخری بستیاں ہیں. لوگوں کا تصور جو ہے یہ درست نہیں ہے. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے,
یہ فرعون سے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے دلیل مل گئی نا آپ کو جی. تو اس طریقے سے قرآن سے آپ اخذ کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. لیکن ابھی دو چیزیں اس میں سمجھنا ہے, یوم الاحزاب اور وما اللہ یرید ظلما للعباد, یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے احزاب کس کی جمع؟ حزب کی. تو یوم کی جمع کیا؟ ایام. اور پھر احزاب کی تو تشریح کر دی, قوم نوح, عاد, سمود. تو پھر ایام کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا نا ایام جی. اور ہمارے یہاں ہمارے سلسلے میں جو معلومات ہے تو ایام معدودہ پڑھ چکے ہیں نا قرآن شریف میں. یہ تو فرق سمجھنا ہے, یہی تو مطالعہ قرآن ہے. کیا فرق ہے یوم الاحزاب, ایام کیوں نہیں اور ہمارے لیے ایام؟ تو دیکھیے بھائی قرآن کا اعجاز ہے. ہم اور آپ کے لیے ایام ہی ایام ہے. آپ تلاش کریں موسم الخیرات والبرکات. مگر عذاب یوم, ایک ہی دن ہے اللہ کے نزدیک کس قوم کو عذاب دینا. کیا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم عذاب؟ ایام نہیں, وہ اللہ کے علم میں ایک ہی دن ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وما کیا ہے ظلم للعباد, وہ ظالم نہیں ہے. موسم خیرات ایام اور عذاب اس کو ایک شمار کیا. اب وہ کون سا دن ہم نہیں جان سکتے. اب رہا ظلم للعباد, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور تم ابھی یہ جو نافرمانی کر رہے ہو, موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہو, تو اللہ نے تم پر رحم کیا کہ یہ معجزات کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ تم رجوع کرو اور تم پر رحم کرو. لہذا تم پر جو عذاب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا. اگر ظلم چاہتا تو رسولوں کو نہیں بھیجتا. بات واضح ہے. اس لیے آپ سے کوئی سوال کرے کہ وما انا بظلام للعبید, تو پھر یہ جہنم میں کیوں جلائے گا؟ تو اس کا یہ جواب دیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے. یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مول لیا. اب اس درس کی دو آیتیں انشاءاللہ. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اب اس تناد کی شرح ہے. اب دیکھیں غور کیجئے کیسا خطاب ہے کہ کسی نبی کا بھی اتنی آیتوں تک خطاب آپ کو نہیں ملے گا. مگر یہ شخص رجل مؤمن یکتم ایمانہ جی پہلے آل فرعون سے تھا. مجھے ڈر ہے یوم تناد کا. اب تناد یعنی کیا؟ تناد ندا سے پکارنا. اصل میں پکارنا نہیں, چیخو پکار. تو اس کی شرح ہو رہی یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. یہ تناد کا دن چیخ پکار کا کون سا ہوگا؟ جس دن تم چیخو گے, چلاؤ گے, بھاگو گے. تو یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. اور قیامت کا دن آپ جان چکے ہیں. اصل قیامت کا دن تو قیام ینظرون, اللہ تعالیٰ کے روبرو. لیکن قیامت صغریٰ بھی ہے. جس آدمی کی موت ہوئی اسے بھی کہتے ہیں قیامت. ایک سور پھونکا جائے گا تو سب فضا ہوگا, جانور سب سٹی میں داخل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک قیامت کا دن ہے. لیکن اصل قیامت کا دن تو یہ عذاب کون سا دکھلا رہا ہے؟ اس فضا کے وقت کا یوم التناد, جس دن چیخنے کا دن ہوگا. چیخیں گے یہاں تک کہ جانور بھی شہروں میں آ جائیں گے. تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے. کہاں جانا؟ کہیں پناہ نہیں ملے گی. ما لکم من اللہ من عاصم. وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دے والا نہیں رہے گا. اور پھر جسے گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. موسیٰ بھی آئے, ہارون علیہ السلام دونوں آئے, معجزات لے کر آئے. اب ہدایت تمہیں کون دے گا جی. تو اب یہ ہمارے درس کا اختتام ہے. اور لیکن میں معجزات کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, چونکہ مجھے پسند آئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی. سنیے گا. ہاں 389 کہاں گیا؟ بہت پیچھے چلے گئے. 389 میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. یہ ایک آیت آپ کو بتاؤں, سنیے گا. وہ آیت کیا ہے کہ یہ جو عصا ہے نا,
اور ید بیضا جو ہے، تو اس میں اسلک یدک فی جیبک ہے نا، ہاتھ داخل کرو اور پھر نکالو باہر، یہ آیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت ہے اس کے بعد ہے اسی معجزے پر، اسی کہ وَضْمُمْ جَنَاحَكَ، اپنے جو بازو ہیں وہ باندھو، جکڑو. تو عمر بن عبدالعزیز جانتے ہیں آپ، جانتے ہیں نا. تو مجلس میں ایک شخص سے کچھ حرکت ہوئی، ہوتا ہے نا کبھی کوئی سوتا ہے تو دھڑام سے گر جاتا ہے، تو کچھ حرکت ہوئی اس سے، وہ حرکت کو نہیں بتایا، اس کا نام نہیں بتایا، چونکہ اس کو مخفی رکھتے ہیں. تو سب ہنس پڑے. کیا پڑے؟ ہنس پڑے. تو جب ہنس پڑے تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو جکڑو، ایسا کرو. یہ جکڑنا اس کو بھی کہتے ہیں، جکڑو. تو یہ کس سے لیا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پر مارا تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو بولے کہ لا تخف، ڈرو مت. اور جب ہاتھ نکالا چمکنے لگا تو فرمایا کہ یہ من الرہب وَضْمُمْ جَنَاحَكَ، تو یہاں رہب فرمایا. تو موسیٰ گھبرائے، ایک جگہ خوف ایک جگہ رہب. تو خوف اسے کہیں گے، شیر سامنے ہے اس سے آپ ڈر جائیں گے، اسے کہیں گے خوف. اور رہب کسے کہیں گے؟ ہم بھی ترجمہ اس کا خوف کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا وہ روشن ہو گیا تو رہب پیدا ہوا. کیا ہوا؟ اسے بھی خوف کہیں گے، لیکن فرق ہے. خوف آپ کے بس میں نہیں، سامنے سانپ ہے شیر ہے تو خوف، لیکن آپ کے ہاتھ کا لالٹین جب زیادہ چمکنے لگے تو آپ گھبرا جائیں گے. ہاں، تو اکثر ہارٹ کے مریض ہیں، دل گھبراتا ہے، اس لیے تعویذ بتا رہا ہوں. اپنے ہاتھ کو ایسا کر لو. کیا کریں گے؟ ایسا کر لو. ابھی ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، ایسا کر لو، آزما دو، نسخہ ہے. تو بہرحال یہ اس مناسبت سے، اور یہ آیت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ، کیونکہ ہاتھ اس طرح کر لو بس. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھو، نہیں، آیت پھر کہاں یاد رکھیں گے، ایسا کر لو. تو بہرحال یہ اختتامی درس تھا، اور ہمارا پیغام آپ سمجھ چکے تھے. میرا پیغام جو ہے یہ ہے کہ یہ، اور اچھا دوسری چیز، ابھی تو یہ قصہ باقی ہے رجل مومنون کے بارے میں. یہ تو ابھی قصہ جب آخر میں پھر سوالات کریں، باقی ویسے آپ کو سوالات کے لیے موقع دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصل ہمارا پیغام، دیکھیے یہ جو پیغام موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تو کیسا اس پر گراں گزرا. تو یہ پیغام آپ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں ہمارا؟ بھائی پہنچائیے پیغام. لوگ دور ہیں، لوگوں کی حالت کیوں ہوئی؟ بھائی بنی اسرائیل ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. قرآن ہے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اس پیغام کو پھیلائیں، لوگوں کو جوڑیں اس قرآن سے. تو اس دعا کے ساتھ برحمتک یا ارحم الراحمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنے صفحے پر آئے ہم جی 471. اچھا آتے ہیں، کوئی بات نہیں. بسم اللہ. ہاں، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے. ان ارسل معانا بنی اسرائیل سے جی ہم کیا سمجھیں کہ اللہ پاک کی اسکیم کیا تھی کہ ان کو مسلمان نہیں کرنا، تو صرف یہ مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کو لے جائیں جی، اور یعنی ان کو مسلمان نہیں کرنا مقصد تھا پوری فرعون قوم کو. ایک یہ سوال ہے. ایک دوسری یہ کہ یوم الاحزاب سے آپ کی مراد یہی ہے عذاب والے دن؟ یوم الاحزاب سے مراد آپ کی یہی کہ عذاب والا دن جو کہ عاد اور ثمود پر جو ہوئے جی دو. اور اسی میں یہ ہے کہ ایک اور ٹرم یوز ہوئی ہے ایام اللہ، ایام معدودہ، ایام اللہ. جی پہلا سوال ان کا کیا آپ نے کیا؟ ارسل مانا بنی اسرائیل. یہ بہت اہم موضوع ہے اصل میں. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
جو مقصد کیا تھا ان کے مقاصد میں کیا تھا؟ اصل مقاصد میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے، سمجھے نا؟ لیکن بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیسے کیا جائے؟ ایک تو قوت اور طاقت، جنگ. اسی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ جنگ کا سلسلہ نہیں آزمائے، تو کہہ سکتے تھے جائیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور لوگوں سے کہو کہ تیار ہو جاؤ اور لڑو، ہو سکتا تھا نا جی. مگر کیا کہ اصلاح بنی اسرائیل بھی نجات پائیں اور فرعون آل فرعون جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں وہ بھی نجات پائیں. اس لیے حکم ہوا کہ ان معجزات کو لے کر جاؤ اور پہلے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو دو باتیں تھیں، یا تو تم قبول کر لو، اگر قبول کرتا ہے بات ہی ختم ہو گئی. اگر نبوت کو قبول کیا تو اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی جنگ نہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو. سمجھ گئے نا؟ تو اس نے دونوں میں سے ایک بھی اختیار نہیں کیا. پہلے کہا کہ ساحر جادو معجزات کو تسلیم نہیں کیا، دوسرا جھوٹا کہا تو پیغام کو اس نے جھوٹا کہا نا، کہ اس وجہ سے پھر یہ بعد میں پھر دوسرے معجزات آئے اور 9 تک ہو گئے، اور آخر میں پھر وہ حکم ہوا کہ آپ نکل جائیے. تو سمجھ گئے نا موضوع کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وما هو بظلام. جی دوسرا احزاب. جی اصل میں احزاب سے مراد وہ تصور نہ کریں جو جنگ خندق ہے. وہاں پر چونکہ کئی جماعتیں جمع ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس کا نام جنگ احزاب قرار دیا. تو احزاب کے معنی کیا؟ یہ جماعتیں کون سی؟ قوم نوح، یعنی قومیں، اصل میں قومیں کہیں، جماعت کہیں، قومیں کہیں، ان کی مراد ہے. تو ایام تو ہمارے لیے ہے نا، ایام اللہ، اور یہ عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایام نہیں گنا، مفرد گنا ہے. تو فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کس پر آتا ہے اس کے لیے دنوں کو نہیں شمار کیا، کس کو؟ مفرد کو شمار کیا. بہت فرق ہے. جی اور کوئی تیسرا؟ ایام اللہ جو ہے یہ خیر کے ہیں. ہاں جی یہی میں کہہ رہا تھا نا، ہمارے لیے موسم الخیرات، بس اس کو میں نے موسم خیرات سے تعبیر کیا. سمجھ رہے، سن رہے تھے نا؟ جی کہیے. یہ جتنے بھی معجزات آئے، پہلے نبیوں نے دعوت پیش کی، صداقت انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم کو معجزہ دکھاؤ. جی تب معجزہ دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی معجزہ دے کے بھیجا، اس میں کیا حکمت؟ آنے گے نا تو کوئی مطالبہ کرنا کہ دکھاؤ، سارے سب کہا کہ تم روٹی اس میں سے نکالو. جی قوم کے تقاضے پہ دیا معجزہ. جی پہلے سے ہی معجزہ دے کے بھیجا، تو اس میں کیا حکمت؟ ہاں ہے نا، صحیح ہے نا بھائی. پہلا دور ختم ہوا، پھر دوسرے دور میں گئے، تو دوسرے دور پورا کر کے واپسی میں 2 معجزے ملے، ہے نا؟ تو فرق ہے. یہاں کیوں معجزہ دیا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کسی بھی قوم نے بتوں کی پوجا تو کی تھی، لیکن رب ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے بھی امتیں قومیں گزری ہیں، کسی نے اپنے رب کا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون کسے کہتے تھے؟ جو دیوتاؤں کی اولاد ہیں. لہذا ایسے آدمی کو بغیر کسی معجزے کے بھیجنا، لہذا مصلحت اسی میں تھی کہ براہ راست معجزے کے ساتھ. تو فرق ہوا نا بھائی. دیکھیے ایک نبی اسی قوم میں پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سیرت طیبہ دیکھ کر وہ متاثر ہوتا ہے اور مانگنے پر معجزہ دیا جاتا ہے. مگر یہاں نہیں، اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ اس کی فرعونیت کو کیسے للکارا جائے. تو للکارا جائے معجزے سے کہ یہ میرے پاس معجزے ہیں، مگر وہ نہیں سمجھ سکا. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اور ایک سوال مولانا، ایک جگہ عذاب کو ذکر کیا اللہ نے، 8 رات میں 7 دن تک ہم بارش برسائے ہوئے. جی پتہ نہیں جی وہ اس کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس 8 دن 7 دن کا ذکر ہے، یہاں آپ بتا رہے ہیں ایک ہی دن کی بات ہوئی. جی یہ اس وقت ہم بتا چکے ہیں، لیکن اس کو آئندہ رکھتے ہیں چونکہ تھوڑا سمجھانا ہے اس کو. جی چلیے.